السلام علیکم. آج ہم لوگ اپنے اس قرآن کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو ہم نے سورہ النساء پہ ہمارا جو ڈسکشن چل رہا ہے، ہم آیت 154 تک سورہ النساء کو سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو توفیق دے کہ ہم اسے عمل میں لائیں، اور ہم اپنا ڈسکشن ابھی آگے لے کر چلتے ہیں. آج ہماری جو آیتیں رہیں گی جو ہم سمجھیں گے وہ ہے سورہ النساء کی 155 سے 162. اس کو سمجھیں گے. آگے چلنے سے پہلے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم پہلے ایک تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں. پہلے میری آواز کو ایک بار بتا دیں. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، شکریہ. تو ہم لوگ اپنا پچھلی بار کا جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا اس کو ایک بار ریوائز کریں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، اور پھر اس کے نالج کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. آپ کی اسکرین پہ ترجمہ نظر آ رہا ہوگا. ون 48 سے 152 ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی ڈسکشن میں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی برائی کو شہرت دے، اس کو پھیلائے. اگر ہمیں کسی کی برائی پتہ چلے تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے یہ طریقہ کہ ہم اس بات کو سب کو پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ سخت ناپسندی اس میں ظاہر کی تھی. اور اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے کسی نے، صرف تبھی آپ کو یہ چیز الاؤڈ ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھ پہ یہ ناانصافی کی ہے، تو وہ انسان دوسرے کی شکایت کو بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے. تو اس میں بھی خدا نے یہ بات بتائی کہ آپ جو اپنی غلطی، جیسے کہ ہم سب کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی ہوئی تو یا تو ہم پولیس کو کمپلین کرتے ہیں، یا تو پھر ہم کسٹمر کیئر میں بات کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط پروڈکٹ آ جاتا ہے. تو وہ سارا طریقہ تو الاؤڈ ہے، لیکن ویسے ہم اپنے آپ ہی سماج میں برائیاں پھیلائیں، دوسرے کے بارے میں نیگیٹو باتیں پھیلائیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یعنی کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا بھی ہے تو بھی ہم اگر چاہیں تو اس کو چھپا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسے اگنور کر سکتے ہیں. وہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اتنی قدرت رکھنے کے بعد ہمیں معاف کرتے ہیں، ہماری اتنی ساری کمیوں کو روز دیکھتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. تو اللہ اس بات پہ ہمیں اکسا رہا ہے کہ آپ دوسرے کی برائی کو، اگر ظلم ہوا ہے تب بھی اسے اگنور کر سکتے ہو، لیکن منع نہیں ہے، آپ اپنی شکایت بتا سکتے ہو اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے تب آپ اس چیز کو پھیلاؤ، کسی کی سنی ہوئی بات کو، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے پاک رکھنا ہے. یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اپنے دماغ میں نیگیٹو نہیں ہونا ہے. ہم ہر وقت اگر اس طرح سے دوسرے کی نیگیٹو باتیں بتاتے رہیں گے تو ہم خود سب سے زیادہ اس چیز کے متاثر ہوتے ہیں. ہمارا ذہن نیگیٹو ہوتا ہے اور ہمارا جو خدا سے کنیکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ ہمارا زیادہ لگاؤ بڑھ جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے کو پازیٹیو رکھنے پر زیادہ زور دیا ہے قرآن میں انسان کو. یہ بات سمجھ میں آئی تھی. دوسری یہ بھی سمجھ میں آئی تھی کہ ہم نصیحت تو کر سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور اس کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس سے اکیلے میں مل کر پرائیویٹلی اس کو بات کی جائے کہ تم ایسے مت کیا کرو. لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر پبلک میں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو بنا نام لیے ہوئے، بنا اشارہ کیے ہوئے آپ جنرل بات کہہ سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے کہ یہ برائی دیکھی جاتی ہے عام طور پر، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس طرح سے سمجھانے کی بات قرآن میں بتائی گئی تھی. یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بات تھی جو مجھے لگا اس پہ زور دینا چاہیے ہم سب کو. اور ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم دوسروں کی نیگیٹو باتوں کو بہت ڈسکس کرتے ہیں، اور کسی کی بلکہ پازیٹیو بات ہم جلدی سے نہیں بتاتے. جس کی کہیں برائی پتہ چلی اور ہم نے اس کو فوراً پھیلانا شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کو کتنا برا کہا ہے. تو ہمیں اس سے بہت زیادہ سختی سے پرہیز کرنا ہے. پھر دوسری چیز جو اس پچھلے ڈسکشن میں ہمارے پاس آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ وہاں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور دعوت دے رہے تھے، اس وقت وہاں موجود تھے یہودی اور منافقین، اور کچھ لوگ جو مکہ کے قریش تھے، جو کہ مشرک کہا گیا جن کو قرآن میں، جو شرک کرتے تھے. تو اس 3 طرح کے گروپس ہیں جو دعوت جن کو مل رہی ہے. کچھ لوگ تو منافقین ہیں جو کہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مان لیا، لیکن وہ مانتے نہیں، جس کے بارے میں پیچھے ہم نے بہت ساری ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. دوسرے لوگ تھے
جو کہ قریش کے مکہ کے لوگ تھے جو کہ بت پرستی کرتے تھے، اور تیسرے یہ یہودی تھے۔ تو یہ بت پرستی کرنے والے قریش یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹ کرتے تھے کہ ہم ان کے ونش سے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اسی سے ہی سارا سعودی عرب میں ساری جو جنریشن بنی انہی سے بنی اس وقت۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے، ٹھیک ہے، اور جو یہ جو یہودی لوگ تھے وہاں موجود وہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے۔ وہ اپنی طرف سے فرق کر رہے تھے نبیوں کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی سخت ناپسندیدگی کی تھی کہ ایمان وہی ہے جو کہ اللہ کی طرح سے مانا جائے۔ جب اللہ نے نبی جتنے بھیجے ہیں ان سب کو ماننا ہے اور کسی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ وہ اس لیے مانتے تھے پچھلے نبیوں کو کیونکہ انہیں لگتا تھا ان کے ساتھ تو ایک پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے کہ وہ نبی تھے، ہمارے باپ دادا ان کے دادا سب مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور ہم ایک نئی چیز کو کیسے مان لیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اتنے پرانے وہ ریتی رواج چلے آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے اور ہم انہیں تو مان لیں گے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ہم نبی نہیں مانیں گے۔ تو یہ چیز انسان کی نیچر بتاتی ہے کہ انسان کا جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرانی سنی سنائی باتوں کو جو چلی آ رہی ہیں انہیں تو سچ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی انسان آج کھڑا ہو کے انہیں کوئی غلطی بتا رہا ہے تو ان کو وہ چیز بہت غلط لگتی ہے۔ وہ اپنی سوچ کو توڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یا پرانا جو ہو رہا ہے وہ سب غلط تھا۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے یا ایک یہودی گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ اپنا دماغ اگر نہیں چلائیں گے تو وہی کرتے رہیں گے جو سب کرتے آ رہے تھے۔ آپ کو ایمان جو ہے وہ صرف روایتی ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں۔ آپ کا ایمان ارادے کا ایمان ہونا چاہیے، سوچ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے خود سے خدا کو پہچانا، میں نے خود سے اسلام کو جانا اور پھر میں ایمان لایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی مانا، پھر میں ایمان لایا۔ تو اس ایمان کی ویلیو ہے جو ارادے کا ایمان ہو، اور اگر کوئی روایتی ایمان ہے تو اس کی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا جو نیچر ہے کہ وہ روایتی چیز کو بہت اونچی بات مانتا ہے اور دوسری چیزوں کو وہ نیا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہی اوریجنل ہو جو کوئی نیا آدمی بتا رہا ہے۔ سوچنا چاہیے، اس کو تولنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے، تب جا کے اس کو رد کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے کتنی زیادہ اونچی پوزیشن بن جاتی ہے، ہم انہیں ایک ہائی پوزیشن پہ رکھ دیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ ان کی بات کو ہم کاٹنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ ہمیں بڑائی نہیں دینی ہے، چاہے وہ ہمارے بزرگ بھی ہوں۔ اگر اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں بات بتائی اور یہ بات ہمارے بزرگوں کے بھی خلاف ہے تو بھی ہم اسے رد کریں، تبھی ہمارے اندر سے ہمارے بزرگوں کا بت ٹوٹے گا۔ ایک طرح سے ہم نے بت بنا لیے اپنے بزرگوں کے نا کہ یہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے، یہ تو ہوگا ہی۔ تو ان بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے کئی بار جب ہمیں صحیح ایمان کا پتہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہماری ڈسکس ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً اگزامپل دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، جن کو یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں مان لیں گے کیونکہ آج ان کے ساتھ بہت ساری تاریخ جڑی ہوئی ہے، بہت ساری ہسٹری جڑی ہوئی ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے دین لے کر تو ان کے لوگوں نے بھی انہیں نہیں مانا تھا، اس وقت بھی ان پہ شک کیا تھا کیونکہ انہیں وہ بھی نئے لگ رہے تھے نا اس وقت۔ تو آج ہی تو ان کے پاس ہسٹری ہے پوری، اس وقت تو کوئی ہسٹری نہیں تھی ان کے پاس۔ تو ان کے لوگوں نے بھی ان کے اوپر بہت شک کیا اور ان سے بہت عجیب عجیب سی ڈیمانڈز کی تھیں کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار لاؤ، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دو، سامنے سامنے دکھا دو، اور آپ کو مطلب آپ ہمیں جیسے عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں دسترخوان لگا کے کھانا منگوا دو اوپر سے۔ ہم اپنی طرف سے وہ ایک نشانی دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے اور دل جم جائے اس بات پہ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم تو تب بھی ایسا کہتے تھے اور آج تم کہہ رہے ہو موسیٰ کو مان لیں گے، اور تب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کھلی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو نشانیاں دکھائی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ہم نے پڑھی ہے۔ کئی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے معجزے دکھائے جس کو میریکل کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کے بعد تھوڑے دن تک کے لیے تو وہ لوگ صحیح رہے، لیکن پھر انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آزادی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو شیطان کے بہکاوے میں لے لیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے باتوں کو اور پھر ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑے دن وہ لوگ صحیح رہتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اپنے واپس راستے پہ آ جاتے تھے، غلط راستے پہ۔
تو کھلی نشانی آنے کے بعد بھی لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. ایسا بھی ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کیا تھا. ان سے کہا تھا کہ چلو اب پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر جھکا دیا تھا ایک، اور ان سے کہا تھا کہ اب تم وعدہ کرو کہ تم ایسے اب سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، ڈرتے ہوئے زندگی رہو گے. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ وعدہ بھی وہ لوگ بھول گئے. تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ انسان کا یہ نیچر ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پرانی چیز کو بہت جلدی مان لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب مانتا بھی، اگر کوئی نشانی انہوں نے دیکھ بھی لی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اثر کچھ دن ہی تک رہتا ہے. وہ زیادہ دن تک اس کو اپنے اندر رکھ نہیں پاتا، وہ اپنے اندر شیطان کے اثر کو بہت جلدی لے لیتا ہے. یہ چیز سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو صحیح کرنے کا سوچا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا سوچا ہے، تو یہ نہیں کہ آج ہم نے یہ بات سنی، قرآن سنا تو ہم اپنے آپ کو آج ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس کو اپنے اندر جمائے رکھنا ہے، بات کو ایمان پہ جمے رہنا ہے. ہمیں یہ دعا ہمیں مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ جمائے رکھ، کیونکہ کس وقت شیطان ہمیں اچک لیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور شیطان اچکتا کن لوگوں کو ہے؟ وہ کمزور ایمان والوں کو ہی اچکتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے خواہشوں میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز خواہش ہے ہماری تو اس کی طرف مڑ جاتے ہیں. ہم جیسے اوپر میں نے بتایا تھا ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں نا، تو نیگیٹو ذہن سے رہتے ہیں، ہمیشہ برائیوں میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارے نیگیٹو دماغوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان ہمیں اچک لیتا ہے. تو یہ چیزیں اپنے اندر سے اگر ہم نکالیں گے، برائیوں کی باتیں، بغض کی باتیں، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کی باتیں، حسد کی باتیں، اور ہم اپنے آپ کو ہر وقت یہ چیک کرتے رہیں گے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چل پائیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے کا یہ جو پچھلا ہفتے کا ہمارا وہ تھا اس کو ختم کر کے آگے کے ڈسکشن کو پڑھتے ہیں. یہ جو ترجمہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر، آیت نمبر 155، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور ان کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی سبب ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. تو سزا کیا ملی تھی یہودیوں کو؟ سزا یہ ملی تھی کہ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ سارے نبی یہودیوں کی قوم میں آتے تھے، تو ایک بہت بڑی وراثت تھی ان کی، ہر نبی یہودی کی قوم میں آیا تھا. تو ان کو یہ سزا دی گئی جب وہ اتنے سارے وعدے انہوں نے توڑ دیے، بار بار وہ اپنے آپ کو بگاڑ میں لے آتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قوم سے نبوت ہٹا لی، پروفٹ ہوڈ ہٹا لیا انہوں نے، کہ اب پروفٹ نہیں آئیں گے آپ کے اس میں، اب آپ دین کے ریپرزینٹیٹیو نہیں رہے، اب آپ دین کو لے کر کھڑے ہونے والے نہیں رہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا، تو ان کو یہ سزا دی گئی کہ اب نبی دوسری قوم میں آئے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ یہودی قوم میں نہیں تھے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ مکہ میں آئے تھے، اور وہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں تھے. تو یہ بالکل ہی الگ گروہ تھا یہودیوں سے الگ. تو اسی بات پہ تو انہیں پرابلم ہوتی تھی، حسد ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں سب نبی آتے تھے، اگر یہ نبی ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ انہیں جو سزا ملی وہ اسی لیے ملی ہے کیونکہ انہوں نے بار بار اپنے وعدوں کو توڑا ہے، انہوں نے بار بار اللہ کی نشانیوں کو انکار کیا. دیکھتے تھے نشانی کوئی اللہ بھیجتا تھا، پھر اس کو بھول جاتے تھے. اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے قتل کا پورا انتظام کیا، اور یہ کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں. بہت گھمنڈ کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے، فخر کے ساتھ، کہ بھئی ہمارے دل تو بند ہیں، مطلب ہم جو ہیں کوئی نئی بات نہیں لے سکتے. جیسے ہم لوگ آج کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نہیں کچھ نیا لے کے، جو بڑے چل رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس دین چل رہا ہے جیسا ویسا ہی کریں گے. ہمارے دل اتنا ایمان پکا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ جنتی ہو، تو ہم تو اب اور کوئی نئی بات نہیں لینا چاہیں گے. انہوں نے اس بات کو وہ اعلانیہ کہتے تھے. تو یہ سب کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی. مہر کر دی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک دم بے حس بنا دیا، ڈھیٹ بنا دیا، کہ اب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. تو جب یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو چلتے رہیں گے اپنے اسی زندگی میں جو وہ چل رہے ہیں.
تو یہ ان کا حال اسی لیے ہوا کیونکہ انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے. اور کیا غلط کام کیا اگلی آیت میں وہ بھی ہے. اور ان کے انکار پر اور مریم پر بہتان باندھنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں. اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں پر پھر ان کی اور مزید غلطیاں بتائی جا رہی ہیں کہ حضرت مریم جو اتنی نیک اور اتنی پاکیزہ عورت تھی، ان کو انہوں نے بہت پریشان کیا، ان کے اوپر اتنے الزام لگائے. تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اپنے بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنا قیمتی تھا، اس کو بھی انہوں نے اتنا پریشان کیا، وہ بھی اللہ نے اس میں گنایا ان کی غلطیوں میں. اور ان کی ڈھٹائی اتنی ہو گئی کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا پورا انتظام کیا تو اس کو بہت ہی فخر کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم نے آج مسیح بن مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا. وہ اپنے آپ کو رسول کہتے تھے. ایسے کر کے وہ اس بات کی خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے آج یہ کیا. تو اتنا ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے لیے پروفٹ ہوڈ کو ان کی قوم سے ہٹا دیا بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نہ تو وہ قتل کر پائے نہ وہ سولی دے پائے. چاہتے تو وہی تھے کہ ہم انہیں قتل کر دیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو ایسے بچاتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤٹ میں ہی رہ گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا، شک رہا ان کے دماغ میں، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں کہ سچ میں کیا ہوا. اللہ نے ہی انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ زبردست ہے، اس کے پاس سب چیزوں کی سمجھ ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی قوم، کتنے ہی زیادہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو ایسے حفاظت بھی کر سکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کری. تو ان آیتوں کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی، ہمیں یہودیوں کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس آسمان سے کتاب اتاری گئی تھی اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم اس کتاب کے حساب سے اللہ کی مرضی پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. تو وہ پہلی بات کو تو بھول گئے کہ اللہ کے حساب سے چلنا ہے، بس انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تمہیں جنت دے گا، اور اس بات کو ایک دم انہوں نے اپنے آپ سے جوڑ لیا کہ بس اب تو ہمیں جنت مل ہی گئی ہے. تو اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل بند ہیں، کیونکہ ان کا دماغ یہی سوچتا تھا کہ دل جو ہے وہ اسی لیے بند کر لو کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ایسے ہی جھوٹے یقین میں رہنے لگتے ہیں نا تو وہ کسی بھی طرح کا جرم کر لیتے ہیں. انہیں لگتا ہے ہمیں تو حق ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں، خدا پر ایمان تو ہمارا ہے ہی، اب اللہ تعالیٰ کے ہم فیوریٹ بندے ہیں، اب ہم اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں، چاہے کوئی نیک عورت ہے اس کے اوپر ہم الٹا سیدھا الزام لگائیں، چاہے کوئی نبی ہے اس کو ہم ماریں پیٹیں، کچھ بھی کریں. ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ خدا نے پہلے ہی طے کر دیا ہے. تو ان کے ذہن اسی لیے اتنے زیادہ رف ہو گئے تھے، اتنے روڈ ہو گئے تھے وہ. پھر جو یہ جو ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو کئی باتیں پتہ بھی نہیں چلتی، وہ اتنے زیادہ اپنے گھمنڈ کے نشے میں چور ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتی کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے بیوقوف بنا لیا اور اپنے بندے کو بچا لیا. ایسا بھی ہے کہ مطلب ان کی عقلیں ٹھپ کر دی تھی اللہ نے، اللہ نے کیا اپنے گھمنڈ سے ہی ان کی عقلیں ٹھپ ہو گئی تھی. یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یعنی جو لوگ سچائی کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سرکشی کا مطلب غلطی کے بعد بھی اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے لگتے ہیں، تو پھر خدا ان سے یہ صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے. ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں رہتی کہ وہ کچھ صحیح سمجھ پائیں یا غلط سمجھ پائیں، بس وہ اندھے پن میں اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. اور آخر میں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ اگلی آیت ہے جو اب آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے 159. جب موت کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میوٹ کر دیجئے. اچھا، تو جب موت کا وقت آتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں
جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا دین غلط تھا، وہ صحیح طریقے پر نہیں چل رہے تھے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک صحابہ کا قول ہے، اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی یا کوئی عیسائی نہیں مرے گا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ تو یعنی کہ یہ یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، انہیں پہلے سے سب کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی آئیڈیا ہے، تو جب دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا چیز رکاوٹ آتی ہے ان کو؟ یہ رکاوٹ آتی ہے کہ ان کی اپنی بڑائی ختم ہو رہی ہے، ان کی ایروگنس، ان کی اکڑ، وہ اس وجہ سے اس کو سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان ان سب چیزوں سے، اپنی فائدوں سے، اپنی ایروگنس سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھ پاتا ہے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ بات غلط ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی جھوٹی ایگو کو ہٹا دیتا ہے اور پھر اصلی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن موت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا یہ ماننا کوئی ویلیو نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پتا ہو تو فرعون نے بھی جب وہ ڈوب رہا تھا اس میں سمندر میں، تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن وہ ایمان اس کا قبول نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ اس جگہ پہنچ گئے تب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ انہوں نے وہ جب موت سے پہلے وہ ایمان، مطلب ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ غلط ہیں، لیکن تب بھی وہ اپنے آپ کو صحیح روش پہ نہیں لا پاتے۔ تو اصلی امتحان یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اور یہ صرف اہل کتاب کی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی بات ہے۔ موت سے پہلے ہر انسان اپنی آپ کی غلطی کو جان لیتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا تھا، لیکن وہ وقت شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت، اگر ہم اس وقت پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے ظلم جو یہود نے کیے، اتنے ساری غلطیاں جو انہوں نے کی، اس وجہ سے ایک اور غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ بہت سی چیزوں کو اپنے آپ سے خود حرام کر لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس بارے میں، خود سے حرام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اندر سے تو خدا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اندر سے تو وہ خدا سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ دیندار ہوں، میں سب سے زیادہ ریلیجس ہوں، تو وہ باہر سے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ریلیجس دکھانے کے لیے بہت سی چیزیں کو اہتمام کرنے لگتا ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گا، میں ایسے بیٹھوں گا، میں ایسا اس ہاتھ سے کھاؤں گا، میں اس ٹانگ کو پہلے نکالوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ ہے کوئی دیندار آدمی، کیونکہ باہری شکل وہ ایسی بنا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہودیوں نے کرا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ایسا گروہ ہو گیا تھا کہ ان کے اندر دین تو بچا نہیں تھا، دین تو اندر سے کسی کے دل میں نہیں تھا، بس وہ صرف اوپر کے طور پر اپنے آپ کو اپنی ساکھ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایسا مزاج بنایا کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا کہ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کھا سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے جب سبت ہوتی ہے تو اس میں ہم لائٹ نہیں جلائیں گے، ہم کھانا نہیں پکائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اپنی لسٹ بڑھاتے چلے گئے وہ خود سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے خود سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، کیونکہ انہوں نے خود ہی حرام کر دی تھی وہ، اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب انہوں نے دین کو اتنا مشکل کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس دین میں آنا نہیں چاہے گا نا۔ جب کوئی باہر سے دیکھے گا کہ ارے بھائی ان کا دین تو بڑا مشکل ہے، باقی لوگ پھر اس سے کٹیں گے نا کہ نہیں وہاں نہیں جانا، تو اللہ کی راہ سے روکنا ہی ہے یہ بھی۔ اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو یہی بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اندر سے جو سارے کام اللہ نے منع کیے ہوئے تھے وہ تو وہ کرتے تھے، لیکن اوپر سے جو ان کا پہناوا، جو ان کا ڈیلی روٹین تھا، وہ ایسا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایکسٹریملی ریلیجس شو کرتے تھے، اوور ڈو کرتے تھے ہر چیز کو۔ تو یہ باتیں یہودیوں کے اندر آ گئی تھی۔ اب ہم ساری بات یہ یہودیوں والی، پہلے انہوں نے منافق والی باتیں سمجھی تھی، اب ہم یہودیوں والی کیریکٹرسٹک سمجھ رہے ہیں ساری۔ اور ہم یہ سب کیریکٹرسٹک کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اپنے اندر چیک کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نے منافق والی کیریکٹرسٹک چیک کی تھی اپنے اندر، ایسے ہی یہودیت والی کیریکٹرسٹک بھی چیک کرنی ہے ہمیں، اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ان کو پنشمنٹ کے لائق سمجھا جو کہ
اس طرح کے ظلم کر رہے، جو کہ اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ سے دور کیے ہوئے ہیں، اللہ کے طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی تو تم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ تو یہاں پر ساری بات کرنے کے بعد، سختی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا نرمی والا رخ دکھایا کہ ان میں جو لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ایمان لے آئیں گے اور ساری بات کو اپنی صحیح کر لیں گے، اللہ پر ایمان مکمل طور پہ لے آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ریوارڈ دیں گے۔ اور ایسے لوگ تھے یہودیوں میں، چند لوگ تھے جو کہ رسول اللہ کے سامنے ایمان لے آئے تھے۔ تو اب ہم دونوں جو ہم نے پس منظر دیکھے یہودیوں کا اور منافقوں کا، تو ہم نے منافقوں کو سمجھا تھا اس روشنی میں کہ کہیں ہمارے اندر یہ سب چیزیں تو نہیں، ہم جھوٹے تو نہیں، ہے نا۔ اب ہم یہودیوں کو بھی اپنے اندر کی ان کی کوالٹیز کو بھی اپنے اندر چیک کریں گے، کیونکہ قرآن کا مقصد ہمارے لیے ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمارے لیے آیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم جنت حاصل کر چکے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہمارے دماغ میں یہ بات بھی ایک فخر بن گئی ہے کہ ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کے گروہ ہیں، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ ہم کہیں اس لیے تو نہیں کچھ بھی کر لے رہے ہیں، ہم اپنے دلوں کو بند تو نہیں کیے ہوئے کہ ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے، ہمارا تو دل بند ہے کیونکہ ہمارے تو جنت مل گئی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں سننا، ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہماری کوئی کمی نہ بتائے، جو ہماری کمی بتائے گا اس کو ہم یا تو قتل کر دیں گے یا ہم اس کو ہم قوم سے باہر کر دیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کو سب سے برا سمجھیں گے، یا ہم اس پہ جھوٹے تہمت لگائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہم کہیں کرتے جیسے یہودیوں نے حضرت مریم پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر ظلم کیے، کہ کیونکہ وہ کچھ اس طرح کی بات بتا رہے تھے جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ان کو صحیح کرنا چاہتے تھے اور یہ صحیح نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ باتیں بہت چیک کرنی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری باتیں جو آخری میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہم حرام اور حلال کی لسٹ میں لگے ہوئے ہیں، کہیں وہ ہماری خود کی ایجاد کردہ لسٹ تو نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہوں کہ ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ چلو تم یہ مت چھوڑو، ہم یہ 10 چیزیں اور چھوڑ دیں گے، چلو ٹھیک ہے، ہم اپنی لسٹ اور بڑھا لیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور باقی ہم اپنی دنیا میں چاہے حرام پیسہ کھا رہے ہوں، چاہے ہم کسی کو تنگ کر رہے ہوں، چاہے ہم ظلم کر رہے ہوں، چاہے ہم نفرتیں کر رہے ہوں، چاہے ابھی ہم نے جو آیت پڑھی کہ برائیاں مت کرو لیکن ہم برائیاں اور غیبتیں کر رہے ہوں، لیکن ہم نے صرف اپنے آپ کو حرام اور حلال میں قید کر رکھا ہے تو اللہ ہم سے خوش رہیں گے۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ اور کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم حرام اور حلال کے اس میں زیادتی تو نہیں کر رہے؟ اوور ڈو کرنا مطلب چیزوں کو غلو کرنا، ایکسٹریمزم کرنا کہ یہی صحیح ہے، بس اس سے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، اگر ہمارا پاجامہ اونچا ہے ٹخنوں سے تو صحیح ہے، نیچا ہے تو نہیں ہے۔ اس چیز میں ہم کہیں اوور ڈو تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس طرح سے ہی کہا گیا ہے کہ ہاتھ اوپر رکھنے باندھنے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، سینے پہ باندھنے ہیں، نیچے باندھنے، اس چیز میں تو نہیں لگے ہوئے کہیں ہم اس کو صرف شکل پہ تو نہیں دیکھ رہے، کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہے جو اللہ چاہتے ہیں؟ کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ کسی کو بے عزت نہ کرو اور ہم لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دو اور ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے پیسے مارتے ہیں، اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ وعدہ نہ توڑو لیکن ہم وعدے توڑتے ہیں، لیکن ہم نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسا ہمیں بالکل ٹھیک بتایا گیا، ایک دم ہاتھ ہمارا بالکل اوپر سینے پہ ہونے چاہیے، ہمارے بازو بالکل سیدھے، انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزوں پہ کیا ہم دھیان دیتے ہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں ان آیتوں سے سمجھ میں آنی چاہیے اگر ہم اس کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ توبہ کر لو گے، اگر آپ ایمان لے آؤ گے، واپس سے اپنے آپ کو ریفریش کر لو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا تھا آج اس کو سب کو پڑھتے ہوئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایک کتاب کو ایک اسٹوری بک کی طرح پڑھیں کہ ہاں یہودی ایسے تھے اور اپنے اندر اور نفرت بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو لیکن نفرت کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے تو کہا ہے برائیاں نہ کرو، تو کہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی کتاب برائی کرنے کے لیے بنائی ہو؟ خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بدگوئی پسند نہیں کرتا، اور کیا اس نے اپنی کتاب ہمارے پاس صرف بدگوئی کے لیے بھیجی ہے کہ ہم برائیاں کریں یہودیوں کی یا منافقین کی اور پر اپنے دل میں نگیٹیوٹی بڑھائیں؟ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سوچنے کی۔ وہ
صرف یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت ہمارے لیے ہے، جو بھی وہ کتاب پڑھے گا اس کے لیے نصیحت ہے کہ تم یہ کوالٹیز اگر اپنے اندر دیکھو تو اس کو اپنے اندر سے نکالو اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لاؤ۔ اگر تم نے یہ باتیں دوسروں کے اندر دیکھنی ہے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بھی ایک آیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اگر اس قرآن سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس کو دوسروں کے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہے، یہ تو اس کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے لیے سمجھ نہیں آ رہا آیت۔ تو بار بار یہی میرا فوکس ہوتا ہے کہ اس قرآن کلاس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کو اپنے لیے سمجھنا ہے، ہر آیت کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنا ہے، صرف دین کو شکل کے طور پر نہیں سمجھنا ہے کہ شکل اس کی کیسی ہے۔ شکل میں تو یہودی بھی بہت اچھے دیندار دکھتے تھے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا۔ اگر ہم نے شکل کے طور پر پہچاننا ہے کسی انسان کو تو کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسا برقع پہنتی ہے، ایسا پردہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو یہ دیندار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک دل میں گہرائی میں دین نہ ہو، انسان کی سوچ اللہ والی سوچ نہ ہو، تو وہ دین پر نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا ہے اچھے سے۔ اور اللہ اس کو، منافقوں کو بھی اللہ نے ایسا ہی کہا تھا اور یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ منکر ہیں اور وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ خود کو وہ اپنے آپ کو کتاب والا کہتے ہوں کہ ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں جیسے منافق کہتے تھے۔ اللہ کی نظر میں وہ سب لوگ جنتی نہیں ہو سکتے۔ تو جنت ہمیں کمانی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ ایک قیمتی جگہ ہے، وہ ایسے نہیں مل جائے گی کہ ہم ایک گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور مسلمان کے اوپر تو ذمہ داری مجھے لگتا ہے اور ڈبل ہے، کیونکہ اس کو اپنے دین کو تو صحیح سمجھنا ہی ہے، اپنے آپ کو تو صحیح کرنا ہی ہے، اس کو دوسروں تک بھی دین کی صحیح بات پہنچانی ہے۔ تو یہ ڈبل ذمہ داری لے کے پیدا ہوا ہے جو مسلمان گھر میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل بنائے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ بس ہر چیز میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سے زیادہ مہربان اور رحمت والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم جو بھی کریں گے وہ اگر ہمیں کوئی ڈر ہے، لوگ ستائیں گے، کچھ بھی بات ہوگی، تو اللہ ہمیں بچائے گا، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچایا۔ تو حضرت عیسیٰ کی کہانی یا حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی، یہ سب کیوں بتائی جاتی ہے قرآن میں؟ کہ ہم اس میں سے اپنے لیے سبق لیں۔ تو آج کافی لمبا ہو گیا ہمارا ڈسکشن، اس کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی پوائنٹ کسی کو ریز کرنا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں، ورنہ میں دعا کر لیتی ہوں۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آج کسی کی چیٹ آئی ہے، ایک منٹ۔ اچھا، ایک کامنٹ آیا ہے کہ آج کے مسلم پوری طرح سے یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اگر باریکی سے گراف بنایا جائے تو ہم ان سے زیادہ برائی میں مبتلا ہیں، اس لیے ہم آج مصیبت میں ہیں۔ جی بالکل صحیح لگ رہی ہے مجھے بھی یہ بات، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی تھی اور ان کو صحیح غلط کی سمجھ ختم ہو گئی تھی، ان کی عقل چھن گئی تھی، یہی حال آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ عقلیں چھن چکی ہیں، نفرتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں۔ سب سے غلط بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر، جنتی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ انہیں کوئی سدھار نہ سکے، تاکہ ان کی غلطی کوئی بتا نہ سکے۔ یہ ہمارے لیے آج بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، بے شک ساری تعریف اور ساری بڑائی صرف تیرے لیے ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے دلوں میں ہماری قوم کی نسبت سے کوئی بڑائی پیدا ہو گئی ہے یا ہم اپنی تعریف میں رہنے لگے ہیں تو ہمیں اس کے لیے معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری عاجزی سے، پوری ماڈسٹی سے زندگی گزاریں، ہم سمجھ پائیں کہ ہم ایک مخلوق ہیں اور ہم صرف اور صرف تیری بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم صرف تیرے طریقے پر اگر چلیں گے تبھی کامیاب ہو پائیں گے اللہ تعالیٰ، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، جن پر تیرا عذاب آیا، جن پر تیری سزا آئی۔ یا اللہ، ہمیں اپنی سزا سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے جو تو نے تیار کر رکھا ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ، ہم تیرے رحم اور تیری مدد چاہتے ہیں۔
اپنی کسی بھی عمل پہ ہمیں بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ، صرف تیری رحمت پہ ہم یقین کرتے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں کامیاب کر دے۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول کر لے اور ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم اصلی معنوں کو سمجھ پائیں، گہرے معنوں کو سمجھ پائیں تیری کتاب کے۔ اللہ ہمارے سے جو غلطی اور کمی ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں ناشکری میں نہ مبتلا کر، ہم ہر وقت شکر میں جینے والے بنیں۔ ہر طرح کی آرائشیں، ہر طرح کے آرام ہمارے پاس ہیں، جینے کا سارا سامان ہمارے پاس ہے، لیکن ہم شکر نہیں کرتے، ہم شکایتوں میں جیتے ہیں، ہم برائیوں میں جیتے ہیں، نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں۔ یا اللہ اس نگیٹیوٹی کو ہم سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے، اور جتنے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حال درست کر دے، ان سب کو عافیت سے نواز دے، ان سب کا علم بڑھا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ، آمین۔